جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتے تھے بتوں کے نام، اور غیر اللہ کے نام جو اپنے جانوروں کی قربانی کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، جو غیر اللہ کی پوجا پاٹ اور پرستش کرتے تھے، تو ان کے مقابلہ میں کہا گیا کہ میری عبادت، میری بندگی، میری نماز اور میری قربانی اللہ کے لیے ہے۔ اب تیسری بات ہے وَمَحْيَايَ، اور میری زندگی اللہ کے لیے ہے۔ اس پہ بات کروں گا، اللہ مجھے صحیح بیان کرنے کی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ بات کس کے مقابلہ میں کہی گئی ہے؟ ظاہر ہے انسان ادھر ہیٹر لگ گیا ہے، بوئے کھلے نے، اللہ سمجھتے ہوئے۔ یہ جو بات کہی گئی ہے نا جی کہ میری زندگی اللہ کے لیے ہے، ظاہر ہے انسان کی زندگی کے اس آئے مقدسہ سے پتہ چلتا ہے دو ہی حصے ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ زندگی جو خالصتاً رب کی رضا کے لیے جی جاتی ہے، ماضی، حال، مستقبل، ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لحظہ اور ایک ایک لمحہ زندگی میں جو شامل ہے، اعلان کروایا گیا ہے کہ پیغمبر کہو اللہ کے لیے ہے۔ اس لائف کے مقابلہ میں اور اس زندگی کے مقابلہ میں یہ بات کہی گئی ہے جو انسان دنیا کے لیے جیتا ہے، نمود و نمائش کے لیے جیتا ہے، شہرت کا بھوکا شہرت کے لیے جیتا ہے، سورس اور سٹیٹس کے لیے جیتا ہے، دنیا میں اپنی ناموری کے لیے کہ میرا نام بلند ہو، میرا نام اونچا ہو، مجھے لوگ جانیں، مجھے پہچانیں۔ ایک تو انسان کی نیت یہ ہوتی ہے، اور کوئی انسان خوش نصیب اور خوش بخت اور خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے جیتے ہیں، جن کی زندگی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص کہ جو عہدوں کے لیے، عہدوں کا بھوکا، مجھے صدارت مل جائے، مجھے وزارت مل جائے، میں ایم این اے بن جاؤں، میں ایم پی اے بن جاؤں، میں ناظم بن جاؤں، میں کونسلر بن جاؤں، میرا نام بلند ہو، لوگ مجھے جانیں، لوگ مجھے پہچانیں، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ انسانی خدمت، انسانیت کی خدمت کا بھی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے میں دولت سمیٹ لوں، اکٹھی کر لوں، میرے دن ہیں، موقع ملا ہے، میں اپنے بینک، اپنے خزانے بھر لوں اور واہ واہ بھی ہو جائے۔ لیکن دوسری کوشش واہ واہ ہو جائے میری، بس یہ سمجھیے کہ یہ زندگی وہ ہے جو انسان واللہ ضائع کر رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اور آپ جو جی رہے ہیں، ہماری زندگی کیا اللہ کے لیے ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہم اسے اللہ کے لیے بنائیں، بنی ہوئی ہے تو خوش ہو جائیں اور اپنے نصیبے اور اپنی قسمت پہ خوش ہو جائیں۔ کمی کوتاہی ہے تو اللہ سے مانگیں، توفیق مانگیں، اور کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کے لیے بنا دیں۔ ہمارے جینے کا مقصد صرف کیا ہو؟ اللہ کے دین کی سربلندی، اللہ کے دین کی سرفرازی۔ دیکھیے، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے اس عنوان کو محیا کی جو تشریح و تفسیر ہے، وضاحت ہے، یہ میں کوشش کروں گا کہ کچھ کرنا چاہوں، اللہ توفیق دے مجھے صحیح کروں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، اور بڑے نکات، بڑی اہم باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل الناس یغدو، ہر انسان صبح کرتا ہے. کل الناس، تمام انسان کیا کرتے ہیں جی؟ صبح کرتے ہیں، یعنی آغاز، دن کا آغاز. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو دن کا آغاز انتہائی خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دن کا آغاز انتہائی بدصورتی سے کرتے ہیں. جو لوگ دن کا آغاز خوبصورتی سے کرتے ہیں وہ تو سمجھیے ان کی لائف اور ان کی زندگی کس کے لیے ہے، اور جو لوگ اپنی زندگی کا آغاز بدترین طریقے سے، برے طریقے سے کرتے ہیں، سمجھیے وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ جہنم جو ہے تیار کر رہے ہیں. وہ زندگی شیطان کی زندگی ہے، شیطان کے لیے جی رہے ہیں. دو ہی چیزیں ہیں، یا تو رحمان یا پھر شیطان اس کے مقابلہ میں. آپ نے فرمایا ہر انسان صبح کرتا ہے فبائع نفسہ. یہ نفس سے مراد کیا ہے بھائی؟ لفظ نفس دل پر بھی بولا جاتا ہے. لفظ نفس جو ہے دل پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور جان پر بھی، جسم پر بھی، شخصیت پر، وجود پر بھی. تو فرمایا فبائع نفسہ، وہ شخص اپنے وجود کو، اپنے نفس کو، اپنی اس جان کو، اپنے اس جسم کو بیچنے والا ہوتا ہے. میں اور آپ سب سوداگر ہیں اس دنیا میں. میں اور آپ سب بزنس مین ہیں، کاروباری ہیں. ایک تو انسان دنیا کا کاروبار اور بزنس کرتا ہے نا، اور ہر شخص جو بزنس اور کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اپنے وجود کی تجارت. کبھی میں نے اور آپ نے سوچا اپنے نفس کو وہ بیچنے والا ہوتا ہے، اپنی ذات کو، اپنے جسم کو، اپنے وجود کو بیچنے والا ہوتا ہے، اس کا سودا کرنے والا ہوتا ہے. اور سودا کتنی قسم کا ہوتا ہے جی؟ دو ہی قسمیں نا، یا تو منافع یا تو نقصان ہے، یا گھاٹا ہے. تو یہاں بھی دو ہی باتیں کی گئی ہیں، فَمُعْتِقُهَا، یا تو پھر وہ شخص کیا کرنے والا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانے والا ہوتا ہے. جہنم سے اپنے آپ کو کیا کروانے والا ہوتا ہے؟ آزاد کروانے والا ہوتا ہے. جو شخص اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانے والا ہے، دن کا آغاز اس انداز سے کرتا ہے کہ جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کروانے والا ہے، یقیناً اس کی زندگی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. وگرنہ پھر تصویر کا دوسرا رخ، او موبقھا، یا پھر وہ شخص اپنے آپ کو تباہ کرنے والا ہوتا ہے، ہلاک کرنے والا ہوتا ہے، برباد کرنے والا ہوتا ہے. دن کا آغاز صحیح نہیں کیا، دن کے شروع سے ہی اس نے ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے اس کا رحمان، اس کا مالک اس سے ناراض ہو گیا ہے، اور جان بوجھ کر کے وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ جہنم کو اپنا جو ہے سامان بنا رہا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ انسان کیا کرے تو جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کروانے والا ہوتا ہے، اور کیا کرے تو جہنم میں جانے والا ہوتا ہے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ ہم لوگ ہر روز اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانے والے بنیں. اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا تھوڑے سے پیچھے چلتے ہیں. صبح سے پہلے کیا ہوتا ہے بھائی؟ صبح سے پہلے نہیں پتا کیا ہوتا ہے؟ صبح تو پہلے رات ہوتی ہے نا.
تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان رات کو سوتا ہے نا، یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا ہوا نام ثلاث عقد، کیا بولا؟ ثلاث عقد۔ جب انسان رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی کے اوپر 3 گھریں لگاتا ہے، جنہوں تسی اپنی پنجابی وچ گنڈ بولنے ہو۔ کتنی گھریں لگاتا ہے جی؟ 3 گھریں، اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی سوتا ہے تو اس کی گدی پر شیطان 3 گھریں لگاتا ہے۔ کائنات میں ایک ہی ہے جو انسان کا دشمن ہے بدترین، وہ ہے شیطان۔ آپ نے فرمایا یضرب علی کل عقدہ، ہر گرہ پر وہ ایک پھونک مارتا ہے۔ یضرب مارنا ہوتا ہے، علی کل عقدہ ہر گرہ پہ وہ مارتا ہے۔ کیا مارتا ہے؟ کیا پڑھ کے وہ پھونکتا ہے ہر گرہ پہ؟ علیک لیل طویل فرقد، رات بہت لمبی ہے، ستیا رہو، سو جا۔ رات نو بندہ اٹھ جائے نا، وہ رات نو اٹھن دیندا، اسی بھی اٹھے ہوندے ہاں، لیکن اسی کس واسطے؟ اسی موبائل وچ کھیڈن واسطے، مووی سیریل وغیرہ اسی دیکھنے ہاں رات نو اٹھ کے۔ کیا خیال ہے؟ تے اے کام کرے تے شیطان تے بڑا خوش ہوتا ہے نا بھائی، چلو مینوں محنت کرن دی کوئی لوڑ، پہلے تو ہی میرا کام کر رہے۔ بیٹھ کے ہم نے سجائی ہوتی ہیں جناب، گپیں ہو رہی ہیں، بے مقصد گفتگو، با مقصد نہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر میں اور آپ دیکھتے ہیں تو مغرب سے پہلے پیغمبر نے کبھی سونے کو پسند بولو نہیں فرمایا، اور عشاء کے بعد گفتگو کو پسند نہیں فرمایا۔ تو ساڑیاں پارٹیاں کس ٹائم ہوندیاں نے؟ ساری گفتگو کس ٹائم ہوندی ہے؟ ہوٹل باہر رونق کس ٹائم ہوندے نے؟ جی ٹکا پارٹی کس ٹائم ہوندی ہے؟ رات 12 بجے۔ شیطان بھی خوش ہوتا ہوئے گا کہ چنگا ہے مقصد ہے، یہ تو مقصد ہے مینوں آرام بچ رکھیا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ہر گرہ پہ وہ یہ 3 گرہیں لگاتا ہے اور کہتا ہے رات بڑی طویل ہے، سو جا، اور انسان پھر سویا رہتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا بات سنیے گا، زندگی کس کے لیے جینی ہے بھائی؟ الگ۔ اب اللہ کے لیے زندگی بن جائے، ہمیں اور آپ کریں کیا؟ وَمَحْيَايَ کی یہ تفسیر ہے، تشریح ہے جو اللہ نے میرے دماغ میں ڈالی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ پیغمبر نے فرمایا فَإِنِ اسْتَيْقَظَ، اگر وہ شخص بیدار ہو گیا، جاگ گیا، اور جاگ کے اس نے کیا کیا؟ یہ نہیں ہے کہ جاگ گیا تو اس کی لائف اللہ کے لیے ہوگی، نہیں، اب جاگ کے وہ کیا کرے گا تو لائف اللہ کے لیے بنے گی۔ جاگ کے کیا کرے گا تو وہ شیطان کی زندگی شیطان کے لیے جیے گا، یہ دیکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا جب اٹھتا ہے تو دن کا آغاز خوبصورت انداز سے کرتا ہے، اور وہ خوبصورت انداز کیا ہے؟ فَذَكَرَ اللَّهَ، سب سے پہلے اس کی زبان پر جو الفاظ جاری ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر کیا ہے جی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ کیا کہتا ہے؟ شکر ہے تیرا مالک، شکر ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ تو نے موت کے بعد پھر مجھے زندگی دے دی۔ نیند موت ہی ہوتی ہے نا بھائی، تو نے مجھے زندگی دے دی۔
ایک دن اور دے دیا، موقع اور دے دیا جینے کا، تجھے راضی کر لوں، تیرے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لوں، تیرے ساتھ جو کمی کوتاہی رہ گئی تھی مالک تو نے موقع دیا ہے، شکر ہے تیرا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور پھر وہ یہ بات بھی کہتا ہے، اس بات کا بھی اقرار کرتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میں کلی طور پر، مکمل طور پر تیری طرف لوٹ کر کے چلا جاؤں گا، اس دنیا میں نہیں رہوں گا، آج تو ہوں، تو نے موقع دے دیا۔ بولو اسی دعا پڑھنے کہ کوئی نہ، اسی تو دعا دیکھنے سائڈ تے موبائل تے کسی تے کوئی میسج ویسج تے نہیں آیا۔ سب تو پہلے ساڑا ہاتھ کس تے پیندے بھائی؟ اج کل موبائل تے ہیں، اکھاں ولدے ولدے دعا تے ہوندی کوئی نہیں، اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ نے کہ جڑے اس چیز دا ہیں جی کر دینے اہتمام۔ پیغمبر نے فرمایا جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، ان حلت عقدۃ، وہ شیطان کی لگائی ہوئی گرہ کیا ہوتی ہے جی؟ بولو، کھل جاتی ہے۔ ابھی 2 گرہیں باقی ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا فَإِن تَوَضَّعَ، اگر وہ وضو کرتا ہے، ان حلت عقدہ، تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اور پیغمبر نے فرمایا فَإِن صَلَّى، اگر نماز پڑھتا ہے، ان حلت عقدہ، تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ لہذا ہوتا کیا ہے؟ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبًا نَفْسِ، حشاش بشاش اور خوش و خرم جو ہے وہ صبح کرتا ہے، خوبصورت انداز سے دن کا آغاز کرتا ہے۔ اور تصویر کا دوسرا رخ، اب اسی رخ پہ آگے چلتے ہیں، ذرا آگے چلتے ہیں۔ نماز پڑھتا ہے، کچھ باتوں اور مقصد ہے تواڈے نال وہ کریے نا جڑیاں حدیث وچ نہیں ہیں۔ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ صبح کی نماز پڑھتا ہے، جی ذکر اذکار کے اندر مصروف رہتا ہے، تے صبح دے پھر اذکار صبح دیاں دعاواں پڑھتا ہے۔ سارے نوں آؤندیاں نے انشاءاللہ؟ نہیں نہ آؤندیاں، ویکھ کے بھی نہیں آؤندیاں۔ یاد کرو، کوشش کرو، اپنے دن نوں خوبصورت کرو۔ یہ لائف کس کے لیے جی رہا ہے؟ وَمَحْيَايَ، اللہ میری زندگی تیرے لیے، میں کیا کروں تو میری زندگی تیرے لیے بنے گی۔ اب صبح کی نماز پڑھی، صبح کے اذکار کیے، ظاہر ہے اب آرڈر ہے، حکم ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، ان کی درجہ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اب کیا کر؟ کاروبار کر، جا کے بزنس کر، اپنی دکان پہ جا کر کے بیٹھ۔ اب وہ دکان کی طرف جا رہا ہے، بزنس اور کاروبار کے لیے جا رہا ہے، لیکن نیت کیا ہے ایک مومن کی؟ یہ میرا بزنس کرنا، یہ میرا کاروبار کرنا کیوں؟ اس لیے ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول نے آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے کہ کام کر کے کھا، مانگ کے نہ کھا۔ اب وہ جا رہا ہے، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، ظہر کا وقت ہو گیا، آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اگر وہیں بیٹھا رہا تو کام اس کی زندگی اللہ کے لیے نہیں ہے، لیکن جب سنتا ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر، سنا کس کا بلاوا ہے؟ میرے پالنہار کا، میرے مالک و خالق کا، میرے رازق کا، میرے مشکل کشا و حاجت روا کا، جس نے مجھے یہ بن مانگے وجود دے دیا، نعمتیں دے دی۔ ادھر سے وہ بات دماغ کے اندر اس نے جو ہے کلک کیا، کیا؟
رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة۔ بزنس کا آرڈر حکم میں نے دیا، لیکن ایسا بھی نہیں دیا کہ یہ بزنس اور یہ کاروبار اور یہ تجارت تجھے تیری نماز سے ہی غافل کر دے، روک دے۔ اٹھتا ہے دکان بند کرتا ہے، فوراً کدھر رک کرتا ہے جی؟ یہ نہیں کہ گھرے نس گیا، مسیتے آمد ہے، نماز پڑھی پھر گیا، بزنس کاروبار کیا، عصر مغرب اور پھر اسی طرح شام کے اذکار اور پھر عشاء کے بعد ہو گیا۔ بولو زندگی کس کے لیے ہے اس کی؟ شیطان واسطے ہے یہ زندگی؟ کس کے لیے وہ جی رہا ہے؟ اللہ کے حکموں کے مطابق، اللہ کے اصول کے مطابق، اور پھر ساتھ ساتھ یہ چاہ رہا ہے اللہ میں اپنے دین کی سربلندی اور سرفرازی چاہتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے اپنی فکر ہے، گھر کے حالات پر بھی اس کی نظر ہے، اپنی بیوی بچوں پہ بھی وہ کڑی نظر رکھتا ہے، اور صبح و شام ان کی فکر میں رہتا ہے۔ اللہ کا آرڈر ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا۔ جہاں تو نے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، جہنم سے آزاد کروانا ہے، وہاں تو نے اپنی فیملی کو بھی جہنم سے کیا کرنا ہے؟ بولو آزاد کروانا ہے۔ یہ نہیں ہے تو اپنی تو فکر میں ہے جی، بچہ بزنس کرے، کاروبار کرے، دکان تے بیٹھے تے خوشی سے بھی نہیں، نماز پڑھتا ہے کہ کوئی نہ، اللہ نال ایدا تعلق ہے کہ کوئی نہ، ان کی بھی خیریت چاہتا ہے اور ان کو بھی واعظ و نصیحت کرتا ہے، ان کو بھی تبلیغ کرتا ہے۔ اب کیا ہے بھائی؟ اس سے بڑی کون سی چیز ہے؟ ہاں وقت آئے، ضرورت پڑے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ جتنی جرت ہے واعظ و نصیحت کرنے کی، تبلیغ کرنے کی، ٹھیک ہے، ہاتھ سے روک سکتا ہے، خلاف شرع کام روکے، نہیں تو زبان سے، نہیں تو کم از کم ایسی محفل اور مجلس میں نہ جائے، یعنی دل سے برا جانے۔ بولو اس کی زندگی اللہ کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ اور دوسری طرف فرمایا فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا۔ صبح انسان یا تو اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانے والا ہوتا ہے، یہ جہنم میں جانے والا ہوتا ہے، جہنم میں مبتلا ہونے والا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا، تباہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اور او بندہ، پیغمبر نے فرمایا کہ جڑا بندہ شیطان دیاں تناں گھراں تے او سویا رہندا ہے، نہیں اٹھدا، صبح دی نماز واسطے اللہ دا ذکر، بولو اللہ دا ذکر، وضو نہیں کردا، نماز نہیں پڑھدا، پیغمبر نے فرمایا اصبح خبیث النفس، یہ بدترین اور برے انداز سے اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، انتہائی زیادہ ناپاکی اور پلیتگی کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ صبح کرتا ہے کہ اس کی صبح اور اس کا دن اللہ کو پسند نہیں ہوتا ہے۔ اور کسلان، انتہائی زیادہ سست۔ کتنے لوگ نے جناب صبح ہوئی تو ہون گیا کدھر؟ بزنس کاروبار واسطے، بعض تے جناب پلے تے جا کے نا منہ دھونے، جڑے لوگ جاندے نے نا کاروبار واسطے، بزنس واسطے، وہ منہ کتنے دھونے جا کے؟ ہاں۔ اور کتنے ایسے نے 8 بجے 9 بجے جناب 10 بجے اٹھے، اے ہے کون ہے؟ اے ڈاکٹر ہے۔ اے کون ہے؟ اے ڈاکٹر ہے۔ اے ہن اٹھے، اے جناب اپنے او باتھ روم دے اندر گیا، اے ڈاکٹر جنہاں نوں میں جاننا، میں انہاں دی گل کر رہا، بڑے بڑے یعنی چنگے MBBS اور پتہ نہیں کہ اوندے نے انہاں دے، او جناب وہ جان گے اتھے اپنا میک اپ کرن گے، جی پینٹ پائی تے پینٹ وچ جڑا عموماً موتریا ہوندا ہے بیچاریاں، وہ جناب ٹر جان گے، گر جا رہے نے، ہن جا کے لوکاں دا بھی پیشاب تے پخانہ چیک کرساں جا کے، ڈاکٹر جی ہوئے۔ کتنا بدترین انداز ہے۔
کاروبار کے لیے جا رہا ہے، دنیا کما رہا ہے، ظہر کی نماز، عصر کی کوئی خیال نہیں ہے، اس کی زندگی اللہ کے لیے نہیں ہے، شیطان کے لیے ہے۔ ظاہر ہے شیطان چاہتا ہے ایسی انسان زندگی جیے، کیا خیال ہے؟ تو شیطان کی چاہت پوری کر رہا ہے نا جی۔ ایک بات، اب دوسری طرف آئیے، ٹائم انتہائی کم ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی لائف اور اپنی زندگی میں احرص علی ما ینفعک، چاہت کرو، خواہش کرو، چاہو ہر اس چیز کو جو آپ کو نفع دے۔ آپ کو کیا دے؟ نفع دے، ٹھیک ہے، دینی اور دنوی دونوں اعتبار سے نفع مند اور فائدے مند ہو، لیکن شریعت نے نفع مند چیز اس کو چوز کیا، اس کو انتخاب کیا جو اخروی اعتبار سے نفع مند ہو۔ دنوی اعتبار سے جو نفع مند ہے اس سے روکا نہیں ہے۔ احرص علی ما ینفع، گویا کہ انسان وہ چیزیں جو فضول ہیں، جو بے مقصد ہیں، جن کا کوئی مقصد ہے نہیں ہے لائف کے اندر، زندگی میں ان کی چاہت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ بولو، میری اور آپ کی چاہت با مقصد ہے؟ میرے اور آپ کے کھیل با مقصد ہیں؟ میری اور آپ کی تفریحات با مقصد ہیں؟ میری اور آپ کی تعلیم کیا با مقصد ہے؟ کبھی تجزیہ کیا ہے؟ جائزہ کیا ہے؟ جائزہ لیا ہے؟ وَمَحْيَايَ، زندگی اللہ کے لیے میری تب بنے گی جب میں با مقصد زندگی جیوں گا۔ اور دنیا دار تو ایک سراب کی طرف بھاگتا رہتا ہے۔ یاد رکھو، سراب کیا ہے بھائی؟ سراب کدے ویکھے کسے؟ سراب وہ ہے جس کی کوئی حقیقت دور سے دکھتا ہے، نظر آتا ہے کہ پانی کی چمک ہے، پیاسا سمجھتا ہے یحسبہ الظمآن ماء، کہ دور پانی دکھائی دے رہا ہے، پیاسا دوڑ رہا ہے، وہاں پہنچتا ہے، وہاں پانی ہوتا۔ دنیا دار یہی سمجھتا ہے میں سیٹل ہونے کے لیے سیٹ ہو جاؤں گا، ابھی کوئی بات نہیں ہے، ابھی نیو گاڑی لوں گا، ابھی جو ہے اتنا بنگلہ، اتنا بینک بیلنس بھروں گا، ابھی یہ کام رہتا ہے، ابھی یہ رہتا ہے، ابھی یہ رہتا ہے، اور اسی چکر میں آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا قبروں کو ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ سراب ہے، ہتھے چڑھنے والی شے ہے۔ بولو، دنیا ہتھے چڑھنے والی شے ہے۔ وہ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، کون کہتا ہے؟ دنیا کی زندگی رب کہتا ہے سوائے دھوکے کے کچھ ہو سکتا؟ اوے جسے تم لائف سمجھتے ہو، جسے تم زندگی سمجھتے ہو، اوے رب کہتا ہے ہم اسے دھوکا کہتے ہیں۔ اللہ پھر زندگی کیا ہے؟ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ سورۃ العنکبوت کا آخری حصہ، دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشے کے اس کی کوئی حقیقت ہو سکتی؟ اوے کھیل تماشا ہے۔ اللہ پھر زندگی کون سی زندگی ہے؟ فرمایا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ بڑے زور انداز کے ساتھ رب تعالیٰ نے فرمایا زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ بولو، زندگی کون سی زندگی ہے؟ آخرت کی زندگی ہے۔ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ بات تمہیں سمجھ آ جائے۔ ایسا نو سمجھ آمدی، اسی تے نماز پڑھ کے نکلنے تے لیلا وقتیاں ہونیاں ساریاں، کوئی حال نہیں۔ پھر میں نو غصہ بھی آمدہ ہے اپنے آپ تے۔ احرص علی ما ینفعک، چاہت کر، خواہش کر، اوہ جو چیز تجھے نفع دے۔ اور اگلی بات کیا فرمائی؟ ولا تعجز، ہمت مت ہار، حوصلہ مت ہار۔ مثال کے طور پر اور دنوی زندگی واسطے اسی ہمت ہار دے نہیں ہاں۔ جا رہے یورپ، پھڑیا گیا پھر جا رہے، پھڑیا گیا پھر جا رہے، پھڑیا گیا پھر جا رہے، پاویں ایویں ہی مر جائے لیکن انہیں جانا لازمی ہے۔
لیکن قرآن نہیں آتا جی، ہن نہیں آتا سن، ہن حدیث پڑھنی نہیں آتی، ہن قرآن سمجھنا نہیں آتا، ہن وڈیرے ہو گیا نا۔ اللہ کہندا ہے اے با مقصد چیزاں نے، انہاں دے حصول واسطے کوشش کردا رہے، ہمت مت ہار۔ اے حوصلہ تانوں اسلام دے رہا ہے، اے جرت تانوں اسلام دے رہا ہے، اے پاور تانوں پیغمبر دے رہے نے۔ اے کم کرو، ہمت ہارو، امید رکھو، وستعن باللہ، تے جو طلب کر رہے ہو نا اللہ دی مدد بھی منگیا کرو۔ اللہ میری خواہش ہے، میری چاہت ہے، با مقصد چیز میں چاہ رہا ہوں، اللہ میری مدد کر دے۔ اور مومن کی لائف کیسی ہے؟ ایک اور پیغمبر کا فرمان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کو 4 چاند لگا دیتی ہے یہ چیز۔ اسلام کا حسن بڑھ جاتا ہے، اسلام کا حسن اور اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو کسی شخص کا اسلام بیوٹیفل ہے، خوبصورت ہے، حسین ہے، تو دیکھو وہ کبھی بھی لا یعنی فضول اس کے نہ شغل ہیں، با مقصد جو نہیں ہے، بے مقصد نہ اس کے شغل ہیں، نہ اس کی گفتگو ہے، نہ اس کی چاہت ہے۔ اللہ عمل کی